راجہ صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. ہم تو سوچتے تھے کہ آج سلسلہ شروع ہوگا اور بات آگے بڑھ جائے گی. بات شروع ہی نہیں ہوئی. پہلی بات ہی آخری تھی وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا نا, اس سے آگے بڑھی نہیں, تو بات تو وہیں پہ رکی ہوئی ہے. سہمی ہوئی کوئی بیل تھی جیسے پورے گھر پر چڑھی نہیں. آپ نے جو منیر نیازی کا حوالہ دیا, ایسی کوئی بات ہے. مجھے لگتا ہے پورا نظام ہمارا سہم گیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں قانون کی, آئین کی. ہم چاہتے ہیں اس ملک میں شرافت ہو, الیکشن نہ لوٹے جائیں. ہم چاہتے ہیں لوگوں پر جھوٹی ایف آئی آریں نہ ہوں. یہ ہمارا مقصد ہے نا. اور ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں جو سینکڑوں لوگوں کو آپ نے پکڑا ہوا ہے, ایف آئی آریں درج کی ہوئی ہیں, مقدمے ان کے چل نہیں رہے, ان کو ضمانت دیں. ضمانت ان کا حق ہے, یہ کوئی عنایت تو نہیں ہے. یاسمین راشد صاحبہ کیوں 600 دنوں سے جیل میں ہیں؟ شاہ محمود قریشی کو 500 دن سے زیادہ وقت ہو گیا. میاں محمود رشید, اعجاز چودھری صاحب, عمر سرفراز چیمہ. یہ کیسا نظام ہے جس میں ان لوگوں کو ضمانت نہیں مل پا رہی اور ان کے ساتھ سینکڑوں اور لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں؟ تو یہ ایک نظام کی بہتری کی طرف پہلا قدم ہوگا, جہاں آپ مانیں گے کہ آئین, قانون, شرافت کے کچھ تقاضے ہیں. وہ اگر آپ نے نہیں ماننا تو پھر ختم ہے. میرا نہیں خیال پھر مذاکرات کا کوئی مقصد رہ جاتا ہے آگے بڑھنے کا. ہمیں نہ حکومت چاہیے, نہ ہمیں کوئی عہدہ چاہیے. ہم اب اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم پاکستان کو اصولوں کے مطابق آزاد کرانا چاہتے ہیں, جبر سے, فسطائیت سے, اغواکاری سے. اچھا, ہمارا ایک یہ مقصد ہے. انٹرسٹنگ آج عمران پوزیشن ہے. خان صاحب سے آج ہی 2 کے گھنٹے دن میری میرے خبریں ہیں, اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس, اس کا 13 جنوری تک اس کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا. آج ہی کے دن توشہ خانہ 2 کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب نے ضمانت کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے اوپر مزید تحقیق کی ضرورت ہے, سزا یا کارروائی تو ابھی ہو ہی نہیں سکتی. تو کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں سائیڈ بائی سائیڈ جس سے لگتا ہے کہ بات آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن بات آگے بڑھتی نہیں ہے. کیوں نہیں بڑھتی ہے؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مطالبات جو تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو لگتا تھا کہ بہت سادہ سی بات ہے. کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت یہ دونوں چیزیں 9 مئی بھی اس کے اندر شامل کر دیں اور اسی طریقے سے 26 نومبر بھی شامل کر دیں. تحقیقات کریں, ساری بات کھل کے سامنے آ جائے گی, پوری قوم کے سامنے آ جائے گی, تو سلسلہ آگے بڑھ جائے گا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب, جو آج راؤنڈ توقع تھی کہ آپ کا ہوگا, ہوا کیوں نہیں؟ تعطل کس وجہ سے؟ میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا تعطل کی وجوہات کیا ہے. کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اتنا ہی کہا ہے نا کہ ہماری ملاقات کرائیں عمران خان صاحب سے, اور ایسی جگہ ملاقات کرائیں جہاں آلے نصب نہ ہوں, جہاں اہلکار ہمارے سروں پر نہ منڈا رہے ہوں, جہاں ہم بیٹھ کر کھل کر بات کر سکیں, تبادلہ خیالات ہو سکے. تو اس میں کیا مشکل بات ہے؟ دیکھیں, پورا نظام اگر اس بات پر کھڑا ہے کہ ہم نے ان کو کچل دینا ہے, ان کو بات نہیں کرنے دینی, ان سے زورے بازو سے بات منوا لینی ہے, ہم نے آئین اور قانون کو نہیں چلنے دینا, انتخابی عمل کو نہیں چلنے دینا, لوگوں کو اغوا کر لینا ہے, تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا سوائے اس کے کہ ہم لڑتے رہیں. تو پھر ہم جو حق کی بات ہے اس کو ریزن بلند سمجھ آ کرتے گئی. رہیں. تعطل کی اگر میں ریزن ایک جانوں تو ایک ریزن یہ ہوگی کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ عمران خان سے فریلی ہمیں آزادی کے ساتھ مشاورت کرنی دی جائے. دوسری شرط یہ ہوگی کہ وہاں پر کوئی آلات نہ لگے ہوں, کوئی کیمرہ نصب نہ ہو, یا کوئی وہ چھپی ہوئی آنکھ ان کا مشاہدہ نہ کر رہی ہو. تو یہ آپ کی اولین شرط ہے جس کی وجہ سے تعطل پیدا ہوا ہے. جی بالکل یہی بات ہے. اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر میرا خیال ہے بے معنی ہے مذاکرات کی بات بھی کرنا. اور دیکھیں, تو یہ تو اتنی بڑی آپ کو رکاوٹ میری نہیں ہے. آواز آ لاسٹ رہی ٹائم ہے؟ جب آپ کا انٹریکشن ہو رہا تھا تو اس میں آپ لوگوں نے جب یہ تجویز صاحب نے رکھی تھی تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ عرفان صاحب نے بھی, عرفان صدیقی صاحب نے بھی, اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی, دونوں نے آپ کی اس بات کی حمایت کی تھی کہ آپ کو ملنے کا موقع ملنا چاہیے, مشاورت کرنی چاہیے. تو پھر یہ آفٹر تھاٹس کیوں ہیں کہ اب رکاوٹ کیوں ہے؟ مجھے نہیں پتا رکاوٹ کہاں سے آئی ہے. پھر حکومت کی اپنی یہ سوچ ہے یا جو پشت پناہ ہیں ان کی یہ سوچ ہے. دیکھیے, اس میٹنگ میں تو یہاں تک حکومتی ارکان نے کہا تھا کہ آپ کی روزانہ ملاقات ہونی چاہیے. تو اگر روزانہ کی بجائے ایک دن بھی ملاقات نہیں ہو رہی تو پھر یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ہمارا موقف بالکل واضح ہے. ہم کسی صورت 26 نومبر کو جو خون بہا ہے اس سے دستبردار نہیں ہوں گے. تو یہ تمام میرا ایسے خیال ہے اس میں سے معاملات کچھ ہیں لوگ, جن کے سامنے باقی ہر چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے اس میں ثانوی. سے ایسے ہوں گے جو گرفتاریوں کی شکل میں ابھی تک ان کی گرفتاری یا تو ڈالی نہیں گئی یا اطلاع نہیں دی گئی, کیونکہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک طریقہ کار موجود ہے. جب یہ 26 نومبر والا واقعہ ہوا تو آپ لوگوں نے پہلے سینکڑوں کی تعداد بتائی تھی
اور ہم لوگ سب پریشان تھے کہ یوز آف فورس ہوا ہے لیکن سینکڑوں لوگ کہاں گئے. تو پھر جب پتہ چلا کہ 1100 لوگ تو پنڈی اسلام آباد میں گرفتار ہیں, کوئی پتہ نہیں 2400 لوگ جو تھے جو اٹک والی سائڈ پہ گرفتار تھے, تو ہم شور کہ ابھی بھی یہ, میں اس پہ اسپیکولیٹ کرنے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ بعض اوقات ایسی چیزیں پینک کریٹ کرتی ہیں, ابھی بھی یہ کہیں نہ کہیں سے مسنگ پرسن دستیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ ہوپ فلی. تو معاملہ آگے چلنا چاہیے, لیکن یہ ایک تو ایشو ہو گیا کہ آپ کو عمران سے آزادی کے ساتھ مشاورت کی اجازت نہیں ملی, جو میرے خیال میں ملنی چاہیے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت خود کہتی تھی کہ بار بار آپ کو انٹریکشن کا موقع ملنا چاہیے, رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت آپ کو لگتا ہے کہ ڈاواں ڈول ہے کہ ابھی بات آگے بڑھائی جائے یا نہ بڑھائی جائے؟ حکومت ڈاواں ڈول ہے, کمزور پڑ گئی ہے, خوف زدہ ہے کہ بات چیت ہوئی تو وہ کیا کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, سہمی ہوئی تو ظاہر ہے, یہ ایک سہمی ہوئی حکومت ہے. ان کو ادراک ہے کہ یہ کس بنیاد پہ کھڑے ہیں, بنیاد تو ہے ہی کوئی نہیں. تو جب دھونس اور فریب بنیاد ہو کسی بھی حکومت کی تو ان کا سہمے ہوئے ہونا ایک ظاہری سی بات ہے. تو مزید دھونس, مزید جھوٹ کا اگر سہارا لیا جائے گا, سچ کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا. ہمیں کہا جاتا تھا آپ مذاکرات نہیں کرتے, آپ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرتے, ہم نے کہا لو ہم بیٹھ گئے. تمام حکومتی جماعتیں جو ہیں حکومت کی مذاکراتی ٹیم میں موجود ہیں, ان کی نمائندگی ہے, ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اب وہاں سے بات کھل کے سامنے آئی کہ بات جو کرنے کا ماحول ہے وہ اگر پیدا نہیں کیا جائے گا یا وہ پیدا نہ کرنے کا ارادہ ہے تو پھر کیا بات ہوگی. اچھا ایک بات راجہ صاحب بتائیں کہ آج حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ جب تحریری طور پر اپنے مطالبات دیں گے تو آپ کو تحریری طور پر حکومت سے ایک معاہدہ بھی کرنا پڑے گا. تو اگر آپ کی عمران سے مشاورت ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بعد تحریری طور پر اپنے مطالبات رکھیں گے اور تحریری معاہدے کے لیے تیار ہوں گے آپ؟ نہیں, بالکل نہیں. دیکھیں پچھلی جو ہماری نشست ہوئی اس میں بالکل وضاحت سے حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کے کوئی مطالبات نہیں ہیں. اگر ان کے کوئی مطالبات ہی نہیں ہیں تو معاہدہ کیا ہو, ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں قانون کے مطابق ایک کمیشن بناؤ, جو اختیار قانون نے دیا ہے اس کو استعمال کرو, اور جن لوگوں کو ناحق جیل میں رکھا ہے ان کو ضمانتیں دو, جیل سے رہا کرو. تو اس میں معاہدے کی کون سی بات ہے؟ ہم کیا معاہدہ کریں ان کے ساتھ اس کے بعد کہ ہم الیکشن کی بات نہیں کریں گے, جو لوٹ ہوئی, جو عوام کے مینڈیٹ کو سلب کیا گیا ہم اس کی بات نہیں کریں گے؟ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. اگر عمران سے مشاورت نہیں ہوتی تو کیا حکومت سے بات چیت آگے چلے گی, یا یہ مشروط ہے, پری کنڈیشن ہے کہ مشاورت کے بغیر بات چیت نہیں ہوگی؟ جی بالکل یہی طے ہوا تھا کہ مشاورت ہوگی خان صاحب سے پہلے, پوری کمیٹی کی, مذاکراتی کمیٹی کی ہماری جانب سے, پھر بات آگے ہوگی. اگر وہ ملاقات نہیں ہوتی تو پھر آگے کوئی بات نہیں ہوگی. تو یہ تو پھر آپ کی پیشگی شرط ہوگی کہ پہلے عمران خان سے مشاورت پھر مذاکرات. دیکھیے یہ تو ظاہر سی بات ہے نا, وہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے کیا وہ مشاورت نہیں کرتی اپنی لیڈرشپ سے؟ کیا وہ جو متعلقہ وزراء ہیں یا وزیر اعظم صاحب ہیں ان سے بات نہیں کرتے؟ تو ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے بات کرنے سے؟ بات کرنے میں کیا اتنی دشواری ہے؟ یہ اس کو شرط تو نہیں کہہ سکتے, یہ تو بالکل ایک ایسی بات ہے جو کسی بھی مذاکراتی عمل کا ایک لازمی عنصر ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی کو چلانا ہے, پارٹی کے ممبروں کو, سپورٹروں کو. کنسلٹیشن آپ کا رائٹ ہے, اس کو تو میں ڈینائی نہیں کرتا, لیکن ہے تو اب جماعت کی جانب سے پری کنڈیشن ہے. نہیں, یہ پری کنڈیشن نہیں ہے, یہ مذاکرات. ایک چیز راجہ صاحب اور بتا دیں, جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے پولیٹیکل پریزنرز جو ہیں ان کو رہا کیا جائے, تو پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی میں عمران خان شامل ہیں. عمران خان بھی ایک سیاسی قیدی ہیں, تو کیا ان کو بھی آپ اسی فہرست میں شامل کر کے حکومت سے ڈسکس کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیں وہ اتنے ہی سیاسی قیدی ہیں جتنا کوئی اور, بلکہ سب سے بڑھ کر. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو جیل سے باہر آئے گا. ہمارے تمام اسیران کو رہا کیا جائے. عمران خان صاحب اپنے لیے کوئی آسائش نہیں مانگ رہے.